مشرکین نے بعض جانوروں اپنے اوپر اپنی مرضی نال حلال و حرام کا حکم لگایا سی۔ اللہ پاک نے ایک تذکرے فرمائے نے جدی وجہ نال اس سورہ مقدسہ کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اور قرآن حکیم دیاں وہ سورتاں کہ جنہ کا آغاز لفظ الحمد تو ہوتا ہے، حمد باری تعالیٰ تو، انہوں نے بچوں ایک دوسری سورت ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ اور اس تو بعد دوسری سورت یہ سورۃ الانعام ہے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمام تعریفاں اس اللہ واسطے کہ جس نے زمین نو بنایا، آسمانہ نو بنایا، اس نے اندھیرے اور روشنیاں پیدا کی تھیں، وجعل الظلمات والنور، اور اس کے بعد اللہ پاک نے کہا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس سارے مالک دے احسانات اور انعامات دے باوجود تسی لوگ کتنے بے وقوف اور کتنے گئے گزرے اور کتنے احمق جے کہ تسی اللہ دے برابر غیراں نو بٹھا رہے ہو اور اللہ دے مد مقابل غیراں نو تصور کر کے انہاں نو رب دے مقابلے تے اپنا معبود ٹھہرائے ہوئے ہو۔ سورۃ الانعام اللہ پاک نے کچھ ایسے باطل عقائد کا تذکرہ فرمایا جو آج بھی اس امت کے اندر رائج ہے، بالخصوص انبیاء اور رسول دے بارے۔ تو بہرکیف ساریاں تفصیلات انشاءاللہ درجہ بدرجہ میں تو آپ کے سامنے اختصار پیش کرتا جا رہا ہوں۔ اور آغاز کے اندر جنہیں میں عرض کی تھی کہ لفظ الحمد تو آغاز ہے، اور الحمدللہ یہ ایسا پیارا کلمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان۔ جڑا بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے وہ نیکیاں والا جڑا ترازو ہے نا، نیکیاں والا جڑا پلڑا ہے اس ترازو دا وہ نیکیاں دے نال بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا افضل ذکر ہے، اور آپ نے فرمایا وافضل الدعاء الحمدللہ، سبحان، الحمدللہ کہنا افضل دعا ہے۔ اللہ پاک یہ ذریعے اپنے بندیاں دیاں جائز حاجات پوریاں فرما دے ہیں کہ رب دی تعریف، اللہ دی حمد بیان کرنا، اور واقعتاً وہ مالک حمد دے لائق ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جنہ دی تعریف کوئی بندہ کرتا ہے تنزن، مثال دے طور پہ کوئی بندہ ان پڑھ ہے انہوں ڈاکٹر کہہ دینا، انجینئر کہہ دینا، انہوں عالم کہہ دینا، فاضل کہہ دینا، یہ کوئی وہ دی بڑائی نہیں بلکہ تنز۔ کوئی بندہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، انہوں بندہ کہے بلے وے بہادرہ، کیا مطلب کہ انہوں طنز کیتا جا رہا ہے، یہ او دی تعریف نہیں بلکہ او دی تنقیص ہے۔ لیکن اللہ دی ذات واقعتاً اس بات دے، اس شان دے، اس عظمت دے لائق ہے کہ اس مالک دیاں جتنیاں بھی تعریفاں کیتیاں جان ہونی تھوڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ دی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے زمیناں بنائیاں، آسمان بنائے، اور مالک نے سانو جسم دا انگ انگ تے لو لو عطا فرمایا، اور طرح طرح دیاں ون سمنیاں کھان واسطے، ہنڈان واسطے، پہنن واسطے اللہ نے انہیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے کہ دنیا تے ساڑیاں موجاں لگیاں نے، اور اسی شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ساڑے تے کتنے احسانات کر چھڑے نے۔ انسان بڑا بیکار ہے، اس ساریاں نعمتاں دے باوجود چاہیے تے اے سی کہ اے اللہ درجے دا شکر گزار ہوندا کہ اللہ پاک نے انہوں محبت نال پیدا فرمایا ہے، لیکن یہ اتنا ہی نہ شکر ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قرآن نے کیا ہے کہ تھوڑے جے بندے نے جڑے رب دا شکریہ ادا کر دے نے، وگرنہ دیکھ لو گلیاں بازاراں چوکاں چرائیاں دے اندر رمضان دا مہینہ گزرے ہے، لوگ دنے کھا رہے نے، پی رہے نے، سگرٹ نوشی کر رہے نے، دیدہ دلیری نال زبان تو گالیاں بک رہے نے، یہ رب دی شکر گزاری تو نہیں نا۔
یہ اللہ دی نافرمانی، او دے غضب نو دعوت دینا ہے، او دے غصے نو دعوت دینا ہے۔ اللہ پاک سانو محفوظ رکھے۔ اس سورہ مقدسہ دے اندر جس طرح میں عرض کر رہے ہیں کہ مکی دور دیاں جڑیاں آخری سورتاں نے نا، انہاں چوں اس سورہ مبارکہ سورۃ الانعام، اور مشرکین دے جو اعتراضات سن انہاں دے وچوں یہ بھی اعتراض سی کہ اسی قرآن نو کیویں تسلیم کریے، کی دلیل ہے کہ یہ وحی الہی ہے، اسی نہیں مانتے۔ یہ ابو جہل اور او دے چیلیاں دا اعتراض ہے، جبکہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان، علی، دیگر اصحاب رسول کسی نے نہیں آکھیا کہ محبوبہ فلاں آیت تد مننا گے جبریل دکھائیے، فلاں آیت اس وقت تسلیم کریں گے ساڑھے سامنے قرآن اترتا نظر آوے، نہیں، بلکہ مشرکین نے اعتراض کیا۔ اللہ نے پھر جواب کیوں دیتا ذرا غور کرنا، اسی سورہ انعام دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ، ایک قرآن جو اسی وحی دی صورت دے اندر جبریل دے ذریعے تواڈے تک پہنچایا ہے، جبریل آ کے پڑھ کے سناندے نے تے تانوں یاد ہو جاندا ہے۔ او دی وجہ کی ہے، نبی رحمت دے سینے دے اندر محفوظ بھی اللہ پاک نے کیتا ہے۔ اللہ کی کہہ رہے نے سونیا اگر مشرکین دی من کے اسی قرآن نے شکل دے اندر نازل کر دئیے، کاغذ دا ٹکڑا ہوگے، کسی چمڑے دے ٹکڑے تے لکھیا ہوگے، کتابی شکل ہوگے، اس کتابی شکل دے اندر قرآن زمین تے آ جائے، فَلَمَسُوهُ، یہ ایڈے گندے نے عقیدے دے، ایڈے بدبخت نے، ایڈے احمق تے ذلیل و خار نے، اس نو چھون گے، پکڑن گے، دیکھن گے، پرکھن گے، تے نال کی کہن گے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ قرآن نہیں، یہ تے جادوگراں والیاں گلاں نے، اللہ یاد سن، یہ تے کھلی جادوگرانہ کلام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے مشرکین دے جو اعتراضات نے اور مشرکین مکہ دے جو توہمات نے اللہ پاک نے وہ بیان کیتے نے۔ مشرکہ نے کیا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ ما يلبسون۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے مشرکین مکہ میرے سونیا محبوبہ انہاں دیاں کیفیات کیسیاں عجیب نے، زباناں تو کہندے نے کہ ساڈے تے اوپر جو وحی لے کے آنے والا، یعنی جہدے اوپر وحی آئی ہے، جو نبی بن کے آنے والا ہے، جو پیغمبر اور رسول بن کے آنے والا ہے، عبدالحفیظ کتے گئے، جو پیغمبر اور رسول بن کے آنے والا ہے، جو ساڑھے تک دین پہنچانے والا ہے، وہ کیسا ہے؟ سانو تے اے چاہیے دا سی کہ کوئی معزز فرشتہ ہوتا، یہ تے انسان ہے، اسی انہوں نبی کی میں تصور کریے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں جو پیارے حبیب دے ارد گرد رہنے والے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اور لوگوں بستی دے اندر زندگی گزارنے والے، وہ پہچان گئے کہ واقعتاً محمد آمینہ دے بیٹے نے، عبداللہ دے لخت جگر نے، عبد المطلب دے پوتے نے، ابو طالب دے بھتیجے نے، اے جی آپ دا ایک پورا خاندان ہے، شجرہ نسب ہے، وہ تو پہچان گئے۔ لیکن آج پاک و ہند دے اندر بھی آج تک یہ ہوئی شور مچیا ہے کہ علیہ باللہ محمد عبدہ و رسولہ نہیں، علیہ باللہ نور من نور اللہ بن کے آئے۔ حالانکہ انہوں نے اعتراض یہ نو بنایا ہے کہ اے رسول بندہ کیوں بن کے آ گیا ہے؟ آپ دا جو مقام عبدیت ہے
یہ اندر آپ دی ذات دی تنقیس یعنی کمی گستاخی نہیں، بلکہ یہ اندر احترام ہے۔ باقی یہ جڑی گل ہے نا کہ ساڈے ورگے بندے، ساڈے ورگے نہیں، اسی گناہگار ہاں، اسی کتاکار ہاں، اسی پل پل تے بھولنے والے ہاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ پاک نے بنایا ہی کوئی نہیں، قیامت تک پیدا ہونا ہی کوئی نہیں، اس قدر اعلیٰ اور افضل نے۔ لیکن انہوں نے اعتراض کی ہے کہ جناب علی رسول آیا ہے، کیوں نہیں معزز فرشتہ بن کے آ گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر رسول معزز فرشتہ بن کے آ جاندہ لَقُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ يُنظَرُونَ، پھر ایک گل یاد رکھنا، تنو مہلتا نہیں سن ملنیاں، تنو مہلتا، یہ شکر کرو، یہ شکر کرو کہ نبی پاک مجسمہ رحمت بن کے آئے گے۔ تسی تنگ کر دے ہو، تسی تان کر دے ہو، وہ پھر بھی تہاڈے نال محبت دا پہلو پیش کر دے گی۔ مگر نہ اگر فرشتہ ہوندا طائف دے سفر دے اندر ملک الجبال آ نہیں سی گیا، تھوڑی جی آواز کٹ کر دیو، طائف دے سفر دے اندر ملک الجبال آ نہیں سی گیا، انہاں آ کے حضرت جے آرڈر ہوئے تے اے جڑی بستی ہے طائف دی بستی، یہ دونوں پہاڑاں دے درمیان واقع ہوئے تے حکم فرماؤ انہاں لوگاں نے تہاڈا خیال نہیں کیتا، تہاڈے جسم دے وچوں لہو نکل رہا ہے، اسی برداشت نہیں کردے، جے تہاڈا آرڈر ہوئے تے انہوں پہاڑاں نوں ملا کے تے میں اس بستی دا سرما نہ بنا دیا، انہوں پیس کے نہ رکھ دیا۔ لیکن پیارے مرشد و مخدوم نے کی آکھیا، آپ کیسے مجسمہ رحمت نے کہ پتھر کھا کے جسم لہو لہان ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، میں امید رکھنا کہ اللہ انہاں طائف والیاں دے وچوں ایسے لوگ عمدہ پیدا کرے گا جو صحیح معنی دے اندر موحدین بھی ہون گے اور انہاں دیاں نشانیاں اہل حق والیاں بھی ہون گیاں اور جنتی لوگ بھی ہون گے۔ جائیے جا کے طائف دی بستی دے اندر آج بھی وزٹ کر کے دیکھیے، اللہ پاک نے متعدد مرتبہ موقع دیتا ہے جانے دا، جا کے دیکھیے، وزٹ کر کے دیکھیے، طائف دی بستی بڑی زرخیز، جویں ساڈے پہاڑی علاقے نے نا، ادھر مری چلے جائیے، نتھیا گلی چلے جائیے، اس طرح اتنے ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمی دے اندر بھی، ویسے عرب دا علاقہ جڑا گرم ہے اتنے سردی ہوتی ہے اور بڑی زرخیز بستی ہے، ہریالی بڑی ہے، خوبصورت بڑی ہے، سیر گاواں بھی نے، اور یقیناً اتھے اللہ دے فضل و رحمت دے نال پل پل تے چپے چپے تے رب دے گھر بڑے نے تے رب دی توحید تے آوازیں بلند ہو رہے۔ یہ میرے سونے حبیب دا صبر اور تحمل ہے۔ اللہ نے آگے تسی کملے ہوئے کہتے ہو بھی فرشتہ بن کے آجے، تے جو فرشتہ بن گیا انہیں صبر کرنا ہے بلا، انہیں تے تہاڈی ہر شے ایک کر دینی، تسی کہڑے کماں چ پئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اگلی گل اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ، جے تسی کہندے ہو کہ فرشتہ بنا کے بھیجا نبی تے پھر بھی گل دھیان نہ سن لو، اے سورہ انعام دے 7واں پارہ جے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اللہ نے آکھیا جے میں نبی فرشتہ بنا کے بھیج دا تے میں بظاہر فرشتہ بنانا سی، کی کرنا سی؟ بظاہر فرشتہ بنانا سی، رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، حقیقت اندر وہ بندہ ہی ہونا سی لیکن بظاہر فرشتہ بنانا سی، اختلاط ہونا سی۔ کی مطلب اس عقیدے فاسد دا بھی رد ہو گیا جڑے لوگ کہندے نے انبیاء بشر نے پر اتوں اتوں، رسول اللہ بشر نے لیکن علیہ باللہ اتوں اتوں، کی مطلب اللہ نے کہندے نے کہ جے میں کسی نبی نو فرشتہ بنا کے بھی بھیجدا تے میں بظاہر ہی یعنی اوپروں اوپروں فرشتہ بنانا سی، مگر نہ حقیقت دے اندر وہ انسان ہی ہونا سی۔ اور لوگو تسی فرشتیاں دی گل کرتے ہو، ساڈا عقیدہ اے ہے کہ سارے فرشتے بھی مل جان، جبریل امین بھی مل جان،
میرے محمد دی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرشتیاں تو قدر اعلیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے یہ عقیدہ ہی غلط ہے، فاسد ہے. اللہ اکبر. اس تو بعد پھر اسی سورہ مقدسہ دے اندر اللہ پاک نے مزید اپنے حبیب نے مخاطب ہو کے اس سورت دے اندر ایک اسلوب انداز ہے کہ بار بار لفظ قل 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 آ رہے ہیں کہ سونیا کہہ دیو. یعنی مشرکین دے بہت سارے اعتراضات سن، بہت سارے انہوں دے شبہات سن جنہ دے ازالے واسطے اللہ نے بار بار لفظ قل استعمال کیا. اور کی آکھے ہے قل ایو شیء اکبر شہادہ، میرے یہاں سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دیں اور کیڑی شے وے جڑی رب دی توحید دی گواہی دیندی جا رہی ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم، سونیا اعلان کر کے کہہ دے اللہ خدا تے خود ہی تواڈے تے میرے درمیان گواہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ دیاں قدرتاں گواہ نے کہ وہ معبود ہے. دن چڑھتا ہے، روشنیاں ہوندیاں نے، گواہیاں مل جاندیاں نے کہ وہ معبود ہے. راتاں آندیاں نے، اندھیرا چھا جاندا ہے، گواہیاں مل جاندیاں نے کہ وہ معبود حقیقی ہے. فصلاں لہلہاندیاں نے، گواہیاں مل جاندیاں نے کہ معبود حقیقی ہے. اے دریا تے سمندر تے نہر معززن نے، گواہیاں مل رہیاں نے کہ واقعتاً وہ جناب علی معبود حقیقی ہے. صبح سویرے پرندے ونسونیاں بولیاں بول کے اپنے رب دی تسبیح پہ بیان کرتے ہیں، گواہیاں مل رہیاں نے کہ واقعی وہ معبود حقیقی ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری. اللہ پاک نے کیا کہ سونیا اعلان کر کے کہہ دے میں تواڈے آکھے لگ کے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دے مد مقابل میں کوئی اور معبود پیش کر دے. میں قل لا اشہد، اور لوگوں میں نہیں جے فاسد گواہیاں دینیاں کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود تے بگڑیاں بنانے والا نہیں جے ہو سکتا. اور یاد رکھنا وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں دے شرک تو برات دا اظہار کرتا جا رہی ہیں جس شرک دے اندر تسی مبتلا ہو چکے ہو. انہوں نے آکھیا نہیں نہیں انج گل نہیں بننی، ساڈا پہلا مطالبہ کہ نبی نوری ہونا چاہیے. اسی پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن ساڈی آنکھاں دے سامنے نازل ہونا چاہیے. ایک ہور ساڈا مطالبہ ہے کہ نبی تے او ہوے جڑا عالم الغیب ہوے، جڑا جناب علی مختار کل ہوے، جڑا لکیا چھپیا علم جاننے والا ہوے، جڑا زمین دے خزانیاں دا مالک ہوے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ اے بے وقوف تے گملے لوگ نے تساں کدوں انہاں نوں اے آکھیا نہ اے نبوت دا منصب ہے. او اے تے منصب الوہیت ہے، اے تے منصب ربوبیت ہے. نبوت دا اے منصب ہی نہیں. نبوت دا منصب کی ہے کہ جناب علی رب دا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے. نبوت دا منصب کی ہے لوگاں نوں ہدایت دی طرف لے آنا، گمراہیاں دا رد کرنا. جڑی گل اے کر رہے نے نا سونے اعلان کر کے کہہ دے اے ہوئی سورۃ الانعام 7واں پارہ ہے. قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر. سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے میں کدوں کہنا کہ میں زمین دے خزانے دا مالک بن کے آیا ہوں. ولا عالم الغیب، میں یہ بھی نہیں کہندا کہ میں غیب جاننا ہوں. ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. قرآن سادہ جہا ترجمہ لے کے پڑھ لو، قرآن دے اندر جا کے پرکھ لو. سورہ انعام آیت نمبر 50 ہے، 7واں پارہ ہے. بالکل کوئی ترجمہ لے
لے کے ویکھ کے پڑھ لو تسلیاں کر لو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ اور میں نہیں جے کہندا میں زمین دے خزانیاں دا مالک ہاں ولا عالم الغیب میں نہیں کہندا میں غیب جاننا وا ولا اقول لکم انی ملک تے میں یہ بھی نہیں کہندا میں فرشتہ بن کے آیا میں یہ بھی نہیں کہندا میں فرشتہ بن کے آیا وہ دی وجہ کی ہے مینوں تے آرڈر ہے میں کی ان اتبع الا ما یوحی الیہ میں تے رب دی وحی دی پیروی کردا جا رہا ہوں جو اللہ مینوں آرڈر دیندا ہے میں اس بات نوں اگے پہنچا دینا وا میرا کم تے اتنا ہی ہے میں رب دا پیغام پہنچادا جا رہا ہوں یہ سارے اختیار اللہ دے نے جو تسی چاہندے ہو کہ میں پورے کر کے دکھاواں میں اللہ دے مد مقابل نہیں جے ہو سکدا تسی جو مرضی کر لو اللہ اکبر اور یہ کہ شانہ میرے اللہ دیاں نے میرے الہ دیاں نے اور اسی صورت دے اندر اللہ پاک نے پھر شانہ بیان کی دیاں نے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ اے شانہ میریاں نے اللہ ہی جانتا ہے مفاتح الغیب غیب دیاں کنجیاں کلے رب گل نے لا یعلمها الا کوئی نہیں جے جانتا مگر وہ کل ہی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور خشکیاں دے اندر تریاں دے حالات بھی وہی جانتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اللہ ہی جانتا ہے کہ جناب علی درختاں تو کنے پتے گردے جا رہے نے لئی جانتا ہے زمین دے اندر کنے دانے نے کنے من نے کنے ٹن نے کی کجھے کی نظام ریت دے ذرات کنے نے سمندرہ دیاں تیمہ دے اندر کیڑیاں کیڑیاں مخلوقاں نے اس سارا کو جاننے والا کون ہے اللہ دی ذات باری تعالی ہے اس واسطے سونیا انہاں دا انداز غلط ہے انہاں دے سوالات غلط نے انہاں دے شبہات غلط نے تے باقی تسی فکر نہ کرو تانوں دے اپنی جگہ فکراں لگیاں نے نا او دی وجہ کہ نبی پاک نو ایک تما سی او کی سونیا جویں بھی ہوئے کلمہ پڑھ لے آئے آئے پیارے جس طرح بھی ہوئے امام کائنات نو تماسی لالچی یا اللہ اے مسلمان ہو جان دوزخ دی اگ تو بچ جان کتے منگدا دعاواں اپنے یاران دے وچ کتے روے کلا بہ کے غاران دے وچ اب کدی منگدا دعاواں اپنے یاران دے وچ کتے روے کلا بہ کے غاران دے وچ میں صدقے کتنا احساس امت تشیر پیر نو ساری عمران رب نو منے دریا جی میں کل عرض کر رہا تھا ساری رات ننگ گئی ایک کوئی آیت پڑھ کے تے رب نو کہی جا رہے نے یا اللہ میری امت دا کی بنے گا ان تعذبہم فإنہم عبادک سورہ مائدہ دے آخر دے سنیا سی نا کل اس نے فکر لاہے کہ اللہ نے آکھیا کوئی گل نہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ پہلو یہ آکھیا پھر اللہ نے کی آکھیا سونیا محبوبہ تسی پاویں زمین دے اندر سرنگ بنا لو نافقاً فی الارض او سلماً فی السماء فتأتیہم بی آیا آسمان تے کو سیڑھی لا لو لفٹ لا لو کہ ساریاں قدرتیاں نشانیاں انہوں کھول کے بدبختاں نو دکھا دیو یہ سورہ انعام ہے اللہ نے آگے انہوں نے پھر بھی نہیں مننا انہوں نے دلان دے موراں لگ چکے یہ نہیں مطلب
کہ اللہ نے انہوں نے مجبور کیتا ہے کہ وہ ہدایت نہیں قبول کرنگے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نو علم ہے، اسی تے نہیں نا جانتے۔ ڈاکٹر دا کام میں علاج کرنا، یہ ہن اللہ جاندا ہے کہ یہ رزق دے دانے موگے نے کہ آگے نے، ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے، ہن یہ مالک جاندا ہے بھی بیماری مکنی ہے کہ نہیں مکنی۔ اس طرح یہ اللہ دا علم ہے کہ گمراہی دے اندر بے وقوف انہیں اگے جا چکے نے کہ انہوں نے ہدایت نہیں پانی، اللہ نے آکھے اللہ اکبر۔ لیکن اس سے باوجود سونے محبوب نو فکران لگیاں نے، اللہ پاک نے فرمایا سونے تیرا کام ہے پہنچا دینا، تسی واقعہ پہنچا رہے ہو، پیاریا تہاڈا کام ہے سنا دینا، تسی واقعہ سنا رہے ہو، اس بات سے فکر مند نہ ہو۔ اس تو بعد پھر چل دے ہیں اسی سورہ مقدسہ دے اندر اللہ پاک نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا ایک واقعہ بیان کیتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی رب دی توحید دے اعلیٰ درجے دے لیڈر سن، رئیس المواحدین سن، منڈیاں دے اندر، گلیاں بازاراں دے اندر، چوکاں چرائیاں دے اندر کھل ڈل کے علا وجہ البصیرت رب دی توحید کا پرچار کرنے والے۔ ایک دن اپنے باپ نو سدھے ہو گئے، قرآن کہہ رہے ہیں یہ ستواں پارہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہنے لگے اے میرے باپ آزر۔ قرآن نے حضرت ابراہیم دے باپ دا نام آزر دسیا ہے، کی دسیا؟ اس بات سے بعد ساڑھے دوست اختلاف کر دینے کہ آزر نام نہیں سی، یہ چاچا سی، یہ فلانا سی، یہ فلانا سی، تارخ سی او دا نام، یا فلان کوئی اور سی۔ میرے عزیزو قرآن دی نس جڑی ہے او دے مد مقابل کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن دے اندر آ گیا نا اس کو اگے شے کوئی نہیں ہے، اگر مکیوں گاں اجاڑ ہے۔ اس واسطے قرآن نے وعدے لفظاں دے اندر آکھیا کہ باپ دا نام کی سی؟ آزر۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بھی تم ہی گمراہ میں، تیرے نال دے بھی گمراہ ہیں۔ اللہ نے قدرت دی نشانیاں بھی بڑیاں دکھائیاں ابراہیم نے۔ ہن بیٹھیاں انہوں نے آکھیا بھی کوئی کسی طریقے کسی انداز نال کسی ڈھنگ نو اسلوب نو چینج کر کے کہ میں انہاں دے سامنے توحید بیان کرا۔ انداز کی اپنایا، قوم دے اندر رہ رہے نے تے رات دا سما شروع ہو رہا ہے، رات دا سما شروع ہو رہا ہے۔ جس وقت رات شروع ہو گئی تے پھر جناب علی تانوں پتہ رات نو تارے بھی چمکدے نے تے چاند بھی اپنے عروج تے پہنچدا ہے۔ اے اللہ پاک دے پیارے خلیل نے ویکھو کیسا انداز اپنایا، اسلوب چینج کیتا ہے۔ قرآن نے ساریاں باتیں اس طرح بیان کیتیاں نے، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جس وقت جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کی ویکھیا کہ رات دا سما ہے تے ایک تارا پیا چمکدا ہے، آسمان دیاں بلندیاں تے تارا پیا چمکدا ہے۔ رب دے خلیل کہن لگے میری قوم دے لوگو آدھا ربی، اے میرا رب ہے، اے کی ہے میرا؟ انہاں کہا گل بن گئی، گل بن گئی۔ وہ دی وجہ کہ کوئی بھابی کمزور گل کر دے لوگی تے فوراً کن چک دے، یہ گل بنی ہے بھئی، یہ بھی آیا جو سدھے پاسے انہاں آگے گل بن گئی۔ اللہ پاک نے کیا ہے، اور جس وقت تارا چمکیاں تے انہیاں اپنے اپنیاں روشنیاں دیاں کرنا بکھیریاں، ادھروں اللہ پاک دا نظام ہے تارے چمکاندہ بھی ہوئے طلوع بھی ہو کردہ تے بولو غروب بھی اوہی کیا کردہ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما افل، جس وقت جڑا تارا دے آسمان تے نظر آ رہے ہیں، اور جس وقت جناب علی طلوع ہونے تو بعد اپنا پیریڈ پورا کر کے غروب ہو گیا تے جناب رب دے خلیل کی کہندے نے لا احب العافلین، کچھ بھی نہیں نکلیا، میں تینوں اپنا معبود تصور کر رہا سا۔
یہ گل ہی کوئی نہیں، یہ ڈب گیا جے، یہ چلا گیا جے، یہ چھپ گیا جے۔ تے گل یاد رکھنا جڑے ڈب جان ابراہیم انہاں نال پیار نہیں کردا، ابراہیم دا تعلق او دے نال ہے جڑا تاریاں نو غروب کر رہا ہے تے طلوع کردا جا رہا ہے۔ چلدیاں چلدیاں اسی اسنا دے اندر دوسرا پہلو کی ہے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ اور جس وقت چاند طلوع ہو جاندا میں روشنیاں بھی اپنیاں تمام کر لیندا، مکمل کر لیندا میں، تے رب دے خلیل کی کہندے نے آدھا ربی، اور لوگوں یہ میرا رب ہے۔ ان اللہ دیاں مرضیاں چند بھی غروب ہو گیا، چند بھی اپنی مدت پوری کر گیا۔ تے نبی ابراہیم کی کہندے نے فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ میں ہو سکتا میں گمراہ ہو جاواں، میں انہاں ڈبن والیاں نو اپنا معبود تسلیم کر لواں۔ اور تیسرا مرحلہ کیڑا میں ایک بہت بڑا آسماناں تے چمکنے والا روشن چراغ ہے، اور سورج ایک ایسا چراغ ہے، ایک ایسا دیوا میں جہاں کوئی مائی دلال مقابلہ نہیں کر سکتا، جہاں کوئی مقابلہ، بولو بولو، جہاں کوئی مقابلہ۔ اللہ نے ایک ایسا چانن کیتا وے، اللہ اکبر، ذرا غور کرتے جانا، باتاں بڑیاں پیاریاں نے۔ اور جس وقت جناب علی چاند بھی غروب ہو گیا تے سورج طلوع ہو گیا، اور سورج دیاں واریاں آ گئیاں، تے سورج نو نبی ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھیا، تے دیکھ کے کی کہندے نے ھذا ربی ھذا اکبر۔ اب میری قوم دے لوگوں گواہ ہو جاؤ، تارا بھی ڈب گیا تے جناب علی چاند بھی ڈب گیا، اور سورج طلوع ہو گیا میں، کہ سورج بڑا جناب علی ڈاڈا میں، اور سورج بڑا مکمل ہے۔ تے فرماندے نے اے میرا رب ہے، تے رب بھی بڑا رب ہے، اکبر بڑا رب ہے۔ اور قوم دیاں بندیاں نے آکھیا بھی گل بن گئی ہے، پہلو انہیں اکبر نہیں سی آکھیا، ہن انہیں بڑا رب انہوں بنا لیا میں، لہذا معلوم ہوندا اس گل تے قائم رہے گا۔ لیکن شیخ بریاں اس گل نو یاد رکھی، اور مرکز الرحمان دے اندر آنے والے اور کتاب و سنت دے نال پیار دے محبت رکھنے والے توحید و سنت دے حمد والے آپ نظرہ غور کرتا جانا ہے۔ اور چاند بھی ڈب جایا کردے نے، اور سورج بھی ڈب جایا کردے نے، اور تارے بھی ڈب جایا کردے نے، اور کیڑی ذات باری تعالی جڑی غروب نہیں ہوندی، او دا نام الحی القیوم ہے۔ اور جس وقت جناب علی سورج بھی غروب ہو گیا تے کہندے کی نے یا قومی انی بری مما تشرکون۔ اور میری قوم دے لوگوں گل سچی، میں تے تواڈے نال رلنا چاہنا سا، میں تے تواڈے نال رلنا چاہنا سا۔ دیکھو نا، میں تارے تے اعتماد کیتا، میں چاند تے اعتماد کیتا، میں سورج تے اعتماد کیتا، انہاں اعتماد بحال ہی نہیں رکھیا، تے میں تواڈے نال رل کے کی کرنا ہے؟ آخر تم پھر کی کہنا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی کہندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور لوگوں اس گل نو یاد رکھنا، میرا عقیدہ بالکل یک طرفہ جے، اور میں تے اس بات نو تسلیم کر چکے ہیں، میں اب بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ میں، اور ڈوبنے والا بھی اللہ میں، اور طلوع کرنے والا بھی اللہ میں، اور رونقاں لگانے والا بھی اللہ میں، اور جناب علی اندھیرے پیدا کرنے والا بھی اللہ میں، اور روشنیاں پیدا کرنے والا بھی اللہ میں۔ اور میرا اے عقیدہ پکا جے تے وما انا من المشرکین، پاویں غصہ کر دے ہو تے کرو، میں مشرک نہیں جی۔ اے جے ابراہیمی عقیدہ، اللہ اکبر۔ اللہ سانو اسی عقیدے تے قائم رکھے۔
اور اس تو بعد اللہ پاک نے جناب علی اگلے رکوع دے اندر کی آنکھیاں میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے میرے سونیا محبوبہ جڑے لوگ ایمان لے آ چکے نے اور اپنے ایمان دے اندر ظلم دی امیدش نہیں کر رہے، ملاوٹ نہیں کر رہے، اور اے وہی لوگ امن والے نے اور اے وہی لوگ ہدایت یافتہ نے۔ صحابہ نے پوچھیا سونیا محبوبہ انہاں تو مراد کون لوگ نے؟ آخر بندیاں کولوں زیادتیاں ہو جاندیاں نے، کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، اس ظلم تو مراد کیڑا ظلم ہے؟ صحیح بخاری ہے، آپ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور ظلم جڑا وے، شرک جڑا وے اے ظلم عظیم ہے۔ کی مطلب ہے؟ اور جڑا بندہ ایمان قبول کر کے کلمہ توحید دا اقرار کر کے شرکیاں افعال کرتا جا رہا ہے، شرکیاں عقیدہ بناتا جا رہا ہے، اور کائنات دے لوگ اپنے ایمان دے اندر شرک دی ملاوٹ کرتا جا رہا ہے، اور جنہیں ایمان دے اندر شرک دی ملاوٹ ہو گئی اوہ ایمان اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جے ہو سکتا، اور جنت دی ضمانت نہیں جے ہو پا سکتا۔ اور اس تو بعد چلتے ہیں اللہ پاک نے پیاریاں تے اچھیاں گھراں دی گل کیتی ہے، اور کیڑے گھر نے جنہ گھراں ورگے دنیا دے اندر رب نے گھر کوئی نہیں رکھے۔ اللہ کی کہہ رہے نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے بڑیاں گھراں دی گل کر کے انبیاء علیہم السلام کیا کہنے، اللہ انہاں دے درجے اور بلند فرمائے۔ انبیاء تے رسولاں دی جماعت دا ذکر خیر کر کے حضرت نوح دا نام لے آئے، ابراہیم خلیل اللہ دا نام لے آئے، اسماعیل صبیح اللہ دا نام لے آئے، اور کائنات دے لوگوں جناب موسیٰ کلیم دا ذکر خیر ہے، حضرت زکریا تے یحییٰ، داؤد تے سلیمان، حضرت یاسع علیہ السلام، النبی یونس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہاں دا تذکرہ کر کے رب نے کی آکھے ہے اے محسنین بھی نے، اے صالحین بھی نے، اے اچھے بھی نے، اے اللہ کہ جنہ دیاں نیکیاں اور جنہ دے گناہ تقریباً برابر ہوں گے، اور اللہ پاک انہوں نے فیصلے نو مؤخر فرما دیں گے، اور کتنی دیر وہ ٹھہرے رہن گے ایک ایسی جگہ تے جو آڑ ہے جنت اور جہنم دے درمیان، اس نو آراف کیا جاتا ہے، اس جگہ تے وہ ٹھہرے ہون گے۔ اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے جدی وجہ نال اس سورہ مقدسہ دا نام سورۃ الاعراف ہے۔ آغاز سے اندر عروف مقطعات تو آغاز ہے، اور اللہ پاک نے قرآن حکیم دی صداقت نو اس انداز نال ذکر کیتا ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اساں تواڈے تے ایک ایسی کتاب نازل کیتی ہے کہ جس نو ماننے دی طرفوں، جس نو تسلیم کرنے دی طرفوں، جس نو آگے پہنچانے دی طرفوں، جس نے بیان دی طرفوں فلا یکن فی صدرک حرج، تواڈے سینے دے اندر کسی قسم دی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب کہ ایک کتاب جس نے سورہ بقرہ دے آغاز دے اندر آکھیا سی نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ دے اندر شک کوئی نہیں۔ اللہ پاک گویا کہ ایتھے بھی اس بات دا اظہار فرما رہے ہیں کہ ایک کتاب ہر قسم دے شکوک و شبہات تو بالکل پاکیزہ ہے، لہذا اس نو بیان کرنے دی طرفوں یا اس نو تسلیم کرنے دی طرفوں، عمل کرنے دی طرفوں کسی قسم دی سینے دے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی سوچ یا شیطانی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کتاب العیاذ باللہ سچی ہے یا نہیں،
اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک نے اسی سورہ اعراف دے پہلے رکوع دے اندر ایک بڑا واضح، بڑا شافی اور بڑا کافی اعلان کیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، لوگو پیروی کرو اس قرآن حکیم دی، اور قرآن و حدیث تو علاوہ یعنی وحی الہی ما انزل الیکم، جس طرح میں عرض کر چکے ہیں سورۃ المائدہ دے درس کے اندر کہ حدیث بھی وحی ہے، تو اس وحی نو چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرنے دی کوشش مت کرنا، وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، چونکہ قرآن و حدیث یہ ہوئی ہدایت دا راستہ ہے، اور یہ ہوئی گمراہی تو بچنے دا ایک طریقہ ہے، اور اللہ پاک نے ادھے افضانے دے اندر ہی جنت دیا نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرے رکوع تو شروع ہو رہا ہے، اور اللہ پاک نے دوسرے رکوع دے آغاز ہوئی انسانیت دی تخلیق اور سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام دی جو پیدائش والا واقعہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیتا، اس تو مراد ابو البشر جناب آدم علیہ السلام نے، پھر انہوں نے صورت بنائی، اللہ پاک نے روح پھونکی، اور جناب آدم دی جو تخلیق ہے یہ ایک بڑا ہی وسیع تر موضوع ہے۔ یقیناً بہت ساریاں باتاں کہ جنہ کا تذکرہ احادیث صحیحہ تو ملتا ہے، اور بہت ساریاں ایسیاں باتاں بھی نے اس موضوع تے کہ جو لوگوں نے من گھڑت بنائی ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کرنا کہ اسرائیلی روایات یا من گھڑت موضوع کس سے انہیں تو اجتناب کیتا جائے، تاکہ صحیح خلاصہ صحیح دین لوگوں تک پہنچ جائے۔ اتنا ہی کافی ہوتا ہے، چاہے جائے کہ لذت واسطے اور کنا دی سماعت نظر کرنے واسطے انسان ایسیاں باتاں کرے جو بظاہر قصے تے بڑے ڈراؤنے بھی ہون، اور بظاہر وہ قصے انہوں دے اندر جناب بہت ساریاں نصیحتیں بھی ہون، لیکن انہوں دا کوئی آگا پیچھا نہ ہوئے، کوئی سند نہ ہوئے، میں سمجھنا یہ دین دے نال خیانت ہے۔ تو بہرکیف اللہ پاک نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی ہے کہ انہوں دا جڑا پتلا ہے اس نو بنا کے اللہ پاک نے کتنی دیر رکھیا، جو وچوں بالکل خالی سی۔ صحیح مسلم دے اندر آتا ہے کہ شیطان آندا اور آ کے وہ چکر لگاندہ، چکر لگا کے تے اندروں باہروں دیکھ کے پھر کہندا کہ اے جو انسان اللہ بنانا چاہ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد اے گمراہ ہو جائے گا، چونکہ اے اندر دا پولا ہے، اندر دا خالی ہے، لہذا اے بڑی جلدی گمراہ ہو جائے گا۔ بہرکیف یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ پاک نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر جو روح پھونکی ہے، صحیح مسلم دیا روایات دے مطابق یوم الجمعہ، جمعہ دا دن سی، عصر دا وقت سی، اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشیا جناب سیدنا آدم صفی اللہ کو۔ تو بہرکیف جس وقت تیار ہو گیا تو اللہ پاک نے پھر ملائکہ نو حکم دیتا کہ اے جڑا میں بندہ بنایا نا انہوں سجدہ کرو، اس سجدہ تعظیمی کہہ لو، اللہ دے حکم دا کہہ لو، جس طرح بھی وہ مالک دا آرڈر، انہوں نے سجدہ کیتا، اس حکم نو بجا لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا الا ابلیس، مگر جڑا ابلیس سی نا شیطان، انہیں اس سجدے تو انکار کر دیتا، اور انکار دی وجہ کی بیان کی تھی، بیماری جو سی انکار دی او سی تکبر، یعنی یہ ذہن دے اندر جو خماری سی، جو تکبر سی، اور اوہی وجہ بنی او کی کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے آدم مٹی جو پیدا ہویا ہے تے میں اگ چوں پیدا ہویا، لہذا جڑی مٹی ہے وہ اگ نالوں گھٹیا ہے، تے میں اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، میرا مقام اونچا ہے، میرا مرتبہ میرا منصب اونچا ہے۔ بہرکیف اس نے اللہ پاک دی حکم نو چھوڑ دیتا
مالک دی اطاعت نہ کی تھی، نتیجہ پھر یہ نکلیا اللہ پاک نے آکھیا بھئی چل تینوں میں ذلیل و خوار کر چھڑیا ہے، تینوں رسوا کر چھڑیا ہے۔ جس وقت اللہ پاک نے دودھکار دیتا تو دودھکارنے تو بعد یہ تھوڑا جہا پناہ ہو کے اپنے مالک کے سامنے عرضی پیش کر رہا ہے، کہتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ جویں جان دیو مینوں مہلت دے دیو قیامت دے دن تک۔ ذرا غور کرنا، اتنے ایک خاص بات ہے اور دعا دی اہمیت ہے کہ دعا یا اللہ کو مانگنا، رب دے سامنے ترلا لینا ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان نے بھی منگیا رب نے عطا کر دیتا ہے۔ تے مسلمان مومن مواحد نمازی روزے دار اللہ پاک نو ایک ویسے بڑا پیارا لگتا ہے، اس واسطے دن رات سونے اللہ کو مانگیا کرو، اللہ پاک دا اس مالک دیاں صفتاں بیان کر کے، اس مالک دے پیارے نامہ دا تذکرہ کر کے تے سونے حبیب تے درود پاک پڑھ کے تے دل لگا کے دعاواں کریا کرو۔ اللہ پاک سب دیاں جائز حاجات پوریاں فرمائے، اللہ سب دیاں مشکلات نو آسانیاں دی طرف تبدیل فرمائے۔ بہرکیف انہیں التجا کی تھی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مینوں قیامت دے دن تک جویں جان دیو مہلت دے دیو۔ اللہ نے کہا جا بھئی انکا من المنصرین، اہاں تینوں مہلت دے دیتی، اساں تینوں مہلت دے دیتی ہے، مہلت تینوں مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن جس وقت تینوں مہلت مل گئی نا، ادھروں اللہ پاک نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام نو بھی نصیحت فرما دیتی کہ آدم اے درخت ہے ادھے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کس چیز ہے؟ قرآن و حدیث سے اندر ادھی صراحت نہیں، کوئی گندم ہے، کوئی اور ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی ہے اللہ پاک نے مطلقاً آکھیا کہ تو ادھے قریب نہیں جانا۔ ادھی وجہ یہ ہے کہ جے تسی ادھے قریب چلے گئے تو پھر سمجھ لینا کہ اپنے معبود دی، الہ دی، اپنے پروردگار دی نافرمانی ہو گئی۔ ہن شیطان کو اس بات تے بڑا حسس کہ اے آدم دی وجہ نال مینوں جنت چوں نکالیا گیا ہے، اللہ دا قرب جڑا ہے وہ میرے واسطے ختم ہو چکے ہے، تو کیوں نہ ہوئے میں اس نو گمراہ کراں۔ اور گمراہی واسطے انہیں بڑا عزم کیتا ہے۔ ذرا غور کرنا، اسی لوگ تو نیکیاں واسطے عزم نہیں نہ کرنے لئی تیار، یا ہدایت واسطے عزم کرنے طرفوں کمزور ہاں، لیکن شیطان دی کفیت کی ہے۔ قرآن اس بات کی صراحت کر رہے ہیں، شیطان پتہ کی کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کی کہتا ہے کہ میں آواں گا اگوں بھی پچھوں بھی، سجیوں بھی کھبیوں بھی۔ بھائی پتر بھائی اچھا 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 چل چل میرا پتر، تیرے بنا اسمبلی بند ہو جانی، جلدی کر جلدی، شاباش۔ اگوں بھی پچھوں بھی، یہ برخوردار ہے ساڈا، اگوں بھی پچھوں بھی، سائڈاں تو کھبیوں سجیوں ہر پاسوں آ کے میں گمراہ کرن دی کوشش کراں گا، تے ولا تجد اکثرہم شاکرین، تسی اکثر نو پاؤ گے کہ او میرے کہنے تے لگ ہی جان گے، تے الیاذ باللہ اللہ دی ناشکری دے اندر قدم اگے رکھ لین گے۔ اللہ نے کہا اچھا تیرا کر لینے علاج، جڑے تیرے پیچھے لگن گے نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے کہا میں بھی جہنم دا بالر بنا دیاں گا، میں بھی جہنم بھر دیاں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، آپ صبح بھی پڑھ دے شام بھی پڑھ دے، یعنی صبح شام دے جڑے اذکار نے نا تسی کر دے ہوندے صبح شام دے اذکار، انج سمجھو کہ روٹی کھان لگیاں پاویں کوئی نہ کوئی شہر رہ جاوے، اذکار صبح شام دے انہیں سختی نال اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ نہیں رہنے چاہیے۔ کوئی لازم نہیں کہ زبانی کیتے جا، اتوں وے کے کارڈ مل جاندے نے، کتاباں چھوٹی چھوٹی مل جاندیاں نے، یعنی جڑیاں مسنون نماز دیاں چھوٹی چھوٹی کتاباں اسی بچیاں نو پڑھانے ہیں،
حفظ دیاں کلاساں چ ناظرے دیاں کلاساں چ انہاں جو صبح و شام دے اذکار لکھے نے حصن المسلم چ لکھے نے وہ دے ایک دعا وے جس نو نبی پاک نے کبھی نہیں چھوڑیا حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے آپ صبح بھی پڑھ دے شامی بھی پڑھ دے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ یا اللہ میں دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی ہر قسم دی عافیت عطا فرمائی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ایسے پیارے کلمات نے اس تو پہلو اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي کہ شیطان نے جو آکھیا سی نا کہ میں اگوں آواں گا پچھوں آواں گا کھبیوں سجیوں آواں گا اوپروں نیچیوں آواں گا رسول اللہ نے سارے الفاظ دہرائے نے کہ یا اللہ اگیوں پچھیوں اوپروں نیچیوں سجیوں کھبیوں ہر پاسیوں میری حفاظت فرما اللہ ہر قسم دی رسوائی تو محفوظ رکھ اس صبح و شام دے اذکار اسی لوگ انہاں چیزاں دی پابندی کرن تو بالکل کمزور ہیں جی لوگاں دا دھیان بڑا ہوندا ہے کوئی تویز مل جائے کوئی دھاگا مل جائے کوئی منکا مل جائے کوئی چھلا مل جائے کوئی بڑی بڑائی شے مل جائے تے او دے تے گزارا کر لئیے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت دے نال یہ ایسیاں باتاں ساڑھے واسطے آپ نے نصیحت دے طور تے پیش فرمائیاں نے کہ اگر کوئی بندہ یقین نال پڑھ لیندہ ہے صبح و شام تو وہ انجی سمجھدا ہے کہ جی وہ پورا فوجی دستہ میرے نال 24 گھنٹے چل رہا اور کسی قسم دی فکر نہیں کوئی پرواہ نہیں اللہ دیاں حفاظتاں دے اندر بندہ آ جاتا ہے اللہ اکبر اس تو بعد اتفاق پھر ایسا ہے انہوں حسد سی اور انہوں اس بات دا بڑا تمہ سی کہ مینوں ددکار دیتا گیا ہے اس آدم دی وجہ نہ لہذا میں ہن بدلہ لینا آ گیا بڑا معتبر بن کے بڑا نیک بن کے چوگا شوگا انہیں سمجھو پا کے تے آ کے جناب سیدنا آدم صفی اللہ نو انہیں بڑا گمراہ کرنے دی کوشش کی تھی کہ بزرگوں دانا کھا لو بزرگوں دانا بولو بولو بزرگوں دانا کھا لو جویں جان دے ہو او دی وجہ میں تہاڈی خیر خائی پیا کردا جے چونکہ اللہ الیاذ باللہ نہیں چاہتا کہ تسی ہمیشہ جنت اندر رہو میں کہنا دانے دونے کھاندے رہو تے تسی بہترین زندگی گزارو گے جویں ملائکہ پہ جنت اندر زندگی گزار دے نے تے تانوں کسی قسم دی فکر نہیں ہوئے گی تے جدے تو روکیا کھا لو کوئی گل نہیں جناب آدم صفی اللہ بعض تفسیری روایات نے ہیں جی سند میں باس نہیں کرتا بعض تفسیری روایات کئی لکھنے والیاں لکھیاں نے کہ آدم صفی اللہ نے تو متعدد مرتبہ انکار کیتا لاگے قریب بیٹھیاں سن ماں جی ہوا کہنے لگیاں چلو ہوں انہاں کھیڑا جو کرتا پیا تے کھا ہی لو یہ بھی کرما لیاں پھر تمہیں پتہ لاگے بیٹھیاں بیٹھیاں کوئی نہ کوئی لقمہ نہ دین تو پھر کام نہیں نہ سورتا انج ہے کہ نہیں چل کھیڑا جو کرتا پیا ہے اب پچھلے سال دی گل ہے ساڑھے قاری صاحب نے میں کہا تو یار فلانی جگہ کتے پھر دو اگر میں تو نہیں سا جاؤ گھر دی نے مینوں بار بار آ کے چلا ہی جا میں نے انہیں بار بار آکھے بھی جا چلا جا تم ہی کچھ نہ کوئی کھٹ ہی لے اس واسطے انہیں آکھیا چل جان دے جویں ہوندا وے بزرگوں کھا لو اتنا کھیڑا پیا کرتا ہے حضرت آدم پھر بھی خاموش نے کہ مینوں رب نے منع کیتا میں کم نہیں کرنا ہوں آ گیا ایک ہور روپ بدل کے تے پتہ کی کہندا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ میں قسم پہ چک دائی آدم میں قسم پہ چک دائی میں حلف پہ دین دائی اور میں اپنی گل دے اندر سچا ہوں دانا کھا لے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ آئے 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 فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ اس بدبخت نے جناب آدم نو اپنے بہکاوے دے اندر لے آؤں اپنے مکر فریب دے اندر دجل دے اندر لے آؤں جس وقت لے آؤں تو پھر کی ہویا دانا چکھیا ادھروں جنتی لباس اتر گیا ادھروں لباس اتر گیا اللہ نے آکھا پھر اندی دی کیفیت ہو گئی کہ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
والطافقا یکشفان علیہما من ورق الجنہ، لباس اتریا تے پھر جنت دے درختاں دے پتے لے کے اپنی شرمگاواں ڈھانپ رہے ہیں تے پریشانی دے عالم دے اندر بھی ساڈے کولوں کی ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے آخر سارا نظام چلانا سی، اے شکلاں کتھوں نظر آنیاں سن ہیں، اے سارا نظام کیویں چلنا سی جی انج نہ ہوندا۔ باہر کہہ اس مالک دا ایک معاملہ، اس مالک دا ایک انداز ہے کہ ہر معاملے دے اندر اگرچہ وہ اپنی قدرتاں دا مالک ہے کہ کوئی کام کرنا چاہے تو فی الفور بھی ہو سکتا ہے، یعنی کن کبے دے کام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہر چیز دا ایک پیریڈ رکھا ہے۔ جی میں کہتا نا فصل اپنے ٹائم نال ہی پکدی ہے، فصل اپنے ٹائم نال ہی پکدی ہے تے پک جاوے تے پھر کھائیے تے پھر ہی مزہ ہے، چے جائے کہ دوائیاں پا کے پکا لو وہ دا مزہ او لطف ہو نہیں۔ اس واسطے یہ اللہ پاک نے ایک نظام رکھے ہے، ایک پیریڈ رکھے ہے۔ جس وقت سارا معاملہ ہو گیا اور جناب آدم بڑے پریشان ہیں تے بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ یا اللہ جنتی لباس بھی اتر گیا، اللہ جی تسی ناراض بھی ہو گئے، یہ ہن گل کیویں بنے گی؟ اللہ کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، اساں جناب آدم نو کچھ کلمے سکھلا دیتے، کی کیتا کچھ کلمے سکھلا دیتے کہ آدم کوئی گل نہیں، جو ہونا سی سو ہو گیا ہے، ہن تو ذرا اے کلمے پڑھ تے میرے کو معافی مانگ، تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے لوگاں واسطے ایک نصیحت جاری ہو جائے، ایک نمونہ جاری ہو جائے کہ پھر جے رب کو دی ناراضگی ہو جائے، اللہ پاک دی نافرمانی ہو جائے تے اللہ نو منانا کیویں، وہ کلمے کی نے ذرا غور کرنا۔ اور جناب آدم صفی اللہ کی کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سونیا ظلم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، یا اللہ اسی دانا کھان بیٹھے ہیں، اس درخت دے قریب چلے گئے ہیں کہ معاملہ خراب ہو گیا میں، اللہ جے تسا معاف نہ کیتا، تسا ساڑے تے رحم نہ کیتا، تسا اپنا فضل نہ کیتا تے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ میں تے گھاٹا پان والیاں وچوں ہو جاواں گا، اور میرے نال دی میری بیوی بھی گھاٹا پان والیاں وچوں ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم میں معاف تے کر دیتا میں رحمتاں تے تیرے تے کر دیتیاں نے، پر ایک گل یاد رکھنا ہن ایتھے نہیں رہنا، ہن ایتھے نہیں رہنا، ہن جانا ہی پینا میں اہبتو۔ اللہ پاک نے فرمایا ادھر جاؤ زمین تے زمین تے جا کے ایک نظام چل نکلے گا، تواڈے کول میری طرفوں ہدایت آئے گی، میرا پیغام آئے گا، اودی پیروی کرنی جے تے جڑا تیری اولاد وچوں پیروی کرے گا ہدایت دی، میں اس نو کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیاں گا، تے جڑا اس ہدایت دی پیروی نہیں نہ کرے گا گمراہ ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تے آدم صفی اللہ ہن تیرا ٹکانا کیڑا ہے؟ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اے میرے پیارے آدم ہن تساں اس زمین تے ہی رہنا میں تے زمین تے ہی فوت ہونا میں تے پھر زمین تے اندر دفن ہو کے قیامت دے دن میں اس زمین دے وچوں دوبارہ زندہ کر لینا میں۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ ہن سارا زمین تے چلنا میں۔ انج جناب آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی، پھر اللہ پاک نے اس طرح ساری تدبیر دے نال اس سارے امور طے کیتے، اور اس تو بعد چلدیاں شیطان دے بہکاوے تو دور رہن واسطے اللہ پاک نے آدم دی اولاد نو پھر مزید مسیحتاں فرمائیاں نے۔ اگلے رکوع دے اندر اسی سورہ اعراف دے اندر اللہ پاک نے کیا کہ یا بنی آدم دا قصہ جاری ہے، اس تو بعد اللہ نے اولاد آدم دی بات کی دی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس
التقوی ذالک خیر۔ اللہ پاک نے کیا کہ آدم دیو پترو، آدم دیو بیٹیو، حوا دیو بیٹیو، اس گل نو یاد رکھنا اللہ پاک نے تواڈے واسطے لباس پیدا کیتا ہے، لباس موجب زینت بھی ہے، اور لباس تواڈیاں شرمگاہاں نو ڈھکدا بھی ہے، اور لباس جناب علی خوبصورتیاں دا فائدہ بھی دیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا لباس پہنو، اچھے کپڑے پہنو، پر ایک گل یاد رکھیا جے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، جڑا لباس تقوی وے نا وہ سب تو بہتر ہے، لباس تقوی سب تو بہتر ہے۔ کپڑے پاؤ سونے پاؤ چنگے پاؤ، اللہ پاک نے یہ تواڈے واسطے ساریاں شیواں پیدا کیتیاں نے، اللہ نے تواڈے تے پابندیاں نہیں لائیاں، پر ایک گل دا خیال کر لیا جی، وہ کی کہ کم از کم اپنی جنس والے پایا جائے۔ یہ میں حدیث دی شرح کر رہا، اپنی جنس، کئیاں مڑیاں کپڑے پائے ہوندے نے نا تے بندہ شکل نہ ویکھے تے پتہ کوئی نہیں لگتا بھی بندہ ہے کہ بڈھی ہے یا کوئی تیجی مخلوق ہے۔ شادیاں ویاواں تے تسی ویندے ہی ہو نا، شادیاں ویاواں تے اور دیگر جڑے اس طرح دے پروگرام نے بازاراں دے اندر، بڑیاں بڑیاں مارکیٹاں دے اندر ایسے ایسے لباس پے نے کہ جڑے صریحاً رنگ یا او دے تے کڑھائی یا جو بھی سلسلہ ہے وہ سارا کچھ خواتین واسطے مخصوص ہے، پر منڈے پائی پھر دے نے۔ کئی پیر تساں ویکھیا ہونا ہے وہ انج بنے ہوندے نے جویں اج رات ہی انہوں ویاہ کے لیندا ہے کہ نہیں ہے جی؟ پیر دلہن شاہ، پیر دلہن شاہ، پیر دلہن شاہ بھی ہے، کوئی دلہا شاہ بھی ہوئے گا۔ اس طرح دے میں کپڑے نعت خواں دا ٹولا، اللہ اکبر، یہ بھی ایک تیجی مخلوق جی اللہ جاندا ہے۔ جڑا نعت خواں دا ٹولا انہوں جڑی شے لبے وہ انہاں زیب تن کر لینی ہے۔ کئی انج محسوس ہوندا ہے جویں کھرے اپنی بیگم دا کوئی صحابہ بن کے آ گئے نے، بھئی لال رنگ دا لبیا تے وہ پا لیا، کوئی پیلا نیلا کیلا لبیا تے وہ پا لیا، تے کڑھائیاں بھی تے مندریاں بھی تے ہر شے وادو، تے اللہ جاندا کئی ایویں دے نے، بلکہ اکثر ایویں دے نے، اکثر انہوں نے پوچھ کے ویکھ لو انہوں نماز نہیں آتی، جو میں دعویٰ کرنا اکثر ایویں دے نے۔ آئے کہنا تانگاں لگیاں مدینے نو جاون دیاں، تے یا لوگاں نو جناب بار بار جھانسے دے کے تے روپیے کھچنے ہیں، وہ پھر پچھوں شروع ہوتا ہے، وہ پھر روپیاں دی دتی سٹ دے نے۔ پوچھ کے ویکھ لو نہ انہوں نماز آتی ہے، نہ انہوں کلمے دا ترجمہ ہوتا ہے۔ قوم نے راہبر بنائے، اور خاص کر کے جڑا ساڈا طبقہ ہے نا بریلوی بھراواں دا، پتہ نہیں انہوں کی مسئلہ ہے، انہاں کوئی بندہ پڑھیا لکھیا آ جاوے نا وہ کامیاب ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارہ رہ جاندہ گڈیوں۔ جے کوئی انہاں پڑھیا لکھیا آ جاوے وہ گڈیوں رہ جاندہ ہے، تے جے سر چنگی ہوئے ہے جی ایک کو واوا لاندا ہوئے تے او جناب پڑھے لکھے نالوں اچا ہو جاتا ہے۔ وہ دی وجہ کہ قدر پیران دی۔ میں نے یاد ہے کہ ساڑھے شہر دے اندر مولانا ایک فقیر سلطانی ہوندے سن، کیوں سلفی صاحب اور گلہ منڈی، اتھے انہوں دا انتقال ہویا تے شہرداری ہے تے سارے جاندے نے لوگ افسوس کرنے واسطے، والد گرامی اللہ پاک انہوں دی بھی مغفرت فرمائے، وہ گئے میں بھی نال گیا، اہی دونوں باپ بیٹا جس وقت اتنے پہنچے نا افسوس کرنے واسطے، یقین جاننا شہر دے انہوں دے مدرسین چونکہ واقفیت ہوندی سارے دی جڑے انہوں دے مدارس دے اندر بخاری پڑھان والے یا جو کچھ بھی مدرسین بھی انہوں دے جڑے مبلغین بھی انہوں دے ساڑھے ہمسائے علماء جڑے سن خطباء بھی وہ سارے جناب انج چٹائی تے بٹھائے تے ایک منجی تے جڑا تخت سی نا او دے تے ایک منڈا چھور جہا ایویں لومڑ جہا بن کے جناب وہ بیٹھا، وہ سارے وہ پیندی بیٹھے نے، کوئی تھلے بیٹھے نے، کوئی کس طرح بیٹھے نے، تے انہوں کلے نوں جناب انہاں اتنے بٹھایا آیا ہوں بھابی ہوں تمہیں پتہ ہے ایک مڑتا ہے ہوں میں بھی گیا تو والد صاحب بھی گئے ایک جنا جا کے ادھر بہ گیا تو ایک جنا ادھر بہ گئے جا کے وہ ویکھن بھی یہ کدھر آئے نے بندے افسوس کرن آئے نے تو یہ کہڑے یہ سارے مرشد نے
اچھا والد صاحب نے بار بار کہا جی یہ برخوردار کون ہے؟ اور کہا جی یہ پیر صاحب نے. اور کہا جی پیر صاحب, اچھا پیر صاحب نے. انہوں نے آخیا بھی تسی سارے اللہ دے بندے ہو, پڑھے لکھے ہو, ہاں جی کتاباں پڑھاندے ہو مدارس دے وچ, تے تسی سارے کتاباں لکھ دے ہو, پڑھ دے ہو, پڑھاندے ہو, جمعے پڑھاندے ہو, تسی سارے تھلے بیٹھے ہو تے اس شور نوں تے بٹھایا جے صرف یہ کہ گدی والی سرکار ہے. یعنی اے معیار ہے کہ گدی ہونی چاہیے. اب ملتان دا علاقہ ہے نا جی, ہن شاہ محمود قریشی جڑا ہے یا جوید ہاشمی ہے یا دوجے وہ گیلانی خاندان ہے, کی وہ نام یوسف رضا گیلانی. ہن دسو بھی انہاں چ کی آکھاں میں انہیں گدی نے نا, گدی نشین, وہ گدی نشین ہون دے پاروں ہاتھ بھی چومے جاندے نے, ووٹ بھی پائے جاندے نے, تے سال بعد اتنے پوجا بھی ہوندی ہے, تے نظرانے تے بیبیاں کانٹے لا لا کے دیندیاں نے, وہ انہاں کانٹیاں نال پھر الیکشن لڑدے نے, تے ملک وکھرا لٹن, تے ادھروں وکھری سن لان. نہ وہ مولوی نہ بخاری پڑھے, نہ مسلم پڑھے, نہ ابو داؤد پڑھے, نہ ترمذی پڑھے, نہ مشکات پڑھے, نہ بلوغ المرام پڑھے, نہ قرآن یاد, نہ حدیث یاد, صرف یہ کہ پیر صاحب. کہا پیر صاحب وہ کی بلا ہوندی ہے بھی پیر صاحب. ہاں تے پیر دا مطلب یہی سمجھے نا کہ جڑا رب دا ولی ہوئے, تے رب دا ولی تے صوم و صلات دا پابند ہوندا ہے. اللہ دا ولی تے بادشاہ ہوندا ہے, وہ دی وجہ کہ کلہم صحابہ اولیاء اللہ نے, اہل بیت دے افراد اولیاء اللہ نے ہیں جی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ولیاں دے ولی پیر نے. ایمان نہ دسو کیا سیدنا علی المرتضیٰ دے یہ نظریات ہے سن, یہ عقیدہ ہے سی, یہ انداز زندگی ہے سی, یہ کوئی طریقہ ہے سی جو کچھ اج چلتا پیا اور جو دھندا عروج تے پہنچے ہے علی دا نام لے کے ہر شے گندی پیلی جناب علی دے کھاتے پائی جاندے بھی. جے کوئی ملنگ اٹھتا ہے وہ کہنا علی, جے کوئی کلندر ہے, کوئی فلانا میں, کوئی فلانا میں, وہ سارے سلسلہ نسب اپنا حضرت علی نال جوڑ دینے. تے حضرت علی نے تے کدی نماز چھڈی نہیں. ماں جی عائشہ صدیقہ کہندیاں نے علی وہ نے کان صوامن قوامن کہ جنہ دے دن گزردے نے روزے رکھدے ہیں, راتاں گزردیاں نے قیام کردے ہیں. او علی سن جنہ نے حرام دا لقمہ نہیں کدی کھادا. حضرت علی تے وہ سن جنہاں نو نبی پاک نے ممبر تے بیٹھ کے جنت دیاں بشارتاں دتیاں. اور تدے تے رسول اللہ نے فرمایا علی تیرے پاروں دو گروہ جہنم دے اندر جان گے. سونے آؤ کیویں؟ آپ نے فرمایا بھی ایک تیرے نال چوکھا پیار کر کے تے حدوں ٹپ جائے گا, تے ایک تیرے نال کو بغض عداوت رکھ کے گمراہ ہو جائے گا. اس واسطے علی نال بغض بھی نہیں رکھنا, تے محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے, عقیدت رکھنی ہے, تے نال حضرت علی المرتضیٰ دے ونگو عقیدہ بھی بنانا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ ونگو اپنی زندگی دا طریقہ بھی بنانا ہے. مگرنہ پھر صورت حال تے ہوئی ہے نا. خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری اللہ پاک انہوں دی قبر روشن فرمائے, جنت الفردوس ٹھکانہ بنائے. فرمایا کر دے سن کہ قیامت دا دن ہونا نا تے اے جننے بیلی نے نا ابار مانگ دے پھر دے متیر پھڑ پھڑ کے نمازاں نمازاں چھٹی ہے. وہ کوئی اج کل چونکہ رواج بابا چلے ہے اینکر جتھے ہوندے نے میک لے کے کھلو جاندے نے بھی کلمہ سنا تے فلانی شے سنا, آمدی جاندی انہوں نے شے کوئی نہیں, وہ پھر دھکے ماردے نے. ہاں جی وہ طرح طرح دیاں گلاں کردے نے بھی اساں ازلوں پڑھی ہے, ساڈی پڑھی پڑھائی ہے, سانوں کیوں تنگ کردے ہو, اسی اللہ لوگ ہاں. یہ سارے متیراں والے تے اے بھنگاں گھوٹن والے سوٹے لان والے یہ قیامت والے دن جس وقت جان گے نا تے مولانا شیخو پوری کیا کرتے سن بھی اللہ بھی کہن گے علی یہ ساریاں جھوٹاں تیریاں ہی ہیں. کتوں لین دے بھی سارے بن سمنے بھی کوئی بندہ بچوں نہ اللہ اکبر. علی المرتضیٰ ونگو جڑا بن گیا اور سونے وہ دنیا بھی سور گئی تے وہ آخرت بھی سور گئی. علی علی سن انہوں کا مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے وہ فاتح خیبر سن, انہوں نے کیا کہنے شیر خدا سن, اسد اللہ سن, اور جناب علی اسلام دی ایک ننگی تلوار سی.
دعا کرو اللہ سانو علی ورگا عقیدہ بنانے دی توفیق عطا فرمائے. بات دور نکل گئی تو میں عرض کر رہا سا کہ جڑا لباس تقوی ہے نا کی مطلب کہ کپڑے سونے پائے ہون مندریاں شندریاں پائیاں ہون نہاتا دھوتا ہوئے تے نوی نوی تیاری بھی کر کے آیا ہوئے کسے جناب پارلر تو حمام وغیرہ تو میرے بھرا بھی بیٹھے نے تے پھر کی ہوئے گا جے دل دی اندر میل ہوئے عداوت ہوئے بغض ہوئے یا اکھاں آوارہ ہون بے حیائی دے جراثیم ہون اللہ پاک نو پھر ایسے کپڑے ایسا لباس ایسیاں خوشبوواں اللہ نو چنگیاں لگ دیاں اللہ نو کیڑی شے مطلوب ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ اور لباس تقوی اپنایا کرو تواڈے واسطے بہتر ہے. اور اس تو بعد اللہ پاک نے دوسری وصیت کی فرمائی ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ پاک نے فرمایا اے بنی آدم آدم دیے اولادے شیطان دیا حربیاں تو محتاط رہنا. او دی وجہ کی ہے شیطان تے شیطان دے چیلے چل دے پھر دینے تانوں گمراہ کرنے دیاں کوششاں کر رہے نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شیطان بندے دے جسم اندر انج دوڑدا میں جویں رگاں دے اندر خون پیا دوڑدا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بات بڑی توجہ دے لائق ہے اے راتاں قیمتی نے دل لگا کے سنو دل لگا کے اے راتاں بڑیاں قیمتی نے اے ہمیشہ لبنیاں بولو بولو دکاناں کھلیاں رہنیاں نے پیزے والیاں تے شوارمیاں والیاں تے چوکاں تے چوراہیاں تے گپ شپ تے جنابیں علی تبصرے سیاسی تے ٹی وی چینل یہ چلتے ہی رہنے نے. رمضان دا مہینہ مقدراں دے نال میں جمعے دے اندر ایک قول بیان کیتا سی نا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دا انہاں آکھیا سی امام ابن جوزی کہندے نے کہ اگر کسے مردے نو اٹھا کے پوچھیا جائے بھی تیری تمنا کی ہے تیری تمنا کی ہے وہ کہے گا یا اللہ میری تمنا یہی ہے کہ میں نے دوبارہ زندگی دے اندر رمضان دا ایک دن ہی نصیب ہو جائے. یہ چھوٹی نہیں گل ہے یہ جڑیاں راتاں تے یہ جڑے ایام جا رہے ہیں یہ تسی نصیباں والے ہو جڑے رب دے گھر دے اندر آ کے بہ جاندے ہو اور دھرنے مار کے تے قرآن سندے ہو. میریاں ماواں بہناں بیٹیاں تے بزرگ تے چھوٹے بچے تے بوڑھے تے جوان اللہ تواڈیاں زندگیاں دے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ سکون تے اطمینان نصیب فرمائے. اللہ پل پل تے حفاظت فرمائے. اللہ وسیع رزق حلال عطا فرمائے. آئیے ذرا غور کر دے جانا اللہ پاک نے شیطانی راواں تو محفوظ رہن دیاں تلقین فرمائی ہے. اور کدی کیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اللہ پاک نے فرمایا اے آدم دی اولادے یاد رکھی رب دیاں گھراں دے اندر آنا ہے تے زینت دے نال. بعد اہل تفسیر لکھتے ہیں یہ آیت اس وجہ تو نازل ہوئی کہ مشرکین دیا وطیرہ سی انہوں دا ایک رواج سی کہ وہ کہتے سن ساڑھے کپڑے جڑے نے نا وہ شاید حلال کمائی دے تھے ہے کوئی نہیں لہذا علیہ باللہ بیت اللہ دا طواف بھی ننگیاں ہو کے کر دے عورتاں بھی مرد بھی کپڑے اتار کے رب دیاں گھراں دے اندر جاندے. اللہ نے کہا نہیں مسجداں دے اندر جانا ہے صاف ستھرے ہو کے خوشبو لگا کے اچھا لباس زیب تن کر کے. تے دوجا ایک ہو رسول بیان کیتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ بھی تے پیو بھی. وَكُلُوا کھاؤ تے وَاشْرَبُوا پیو تے وَلَا تُسْرِفُوا. اللہ پاک نے فرمایا اسراف نہیں کرنا. اسراف ہر نعمت کھاؤ لیکن کھاؤ انجی کہ بھی ہلکا پھلکا ایک ذائقہ چکھ لیا یا اپنی ضرورت دے مطابق کسی چیز نو لے لیا. کئی بندے ہر کھانا کھاندے نے زندگی دا آخری سمجھ گئے. انج نہیں کرنا انج نہیں کرنا. بعض اوقات دسترخوان تے بگانا ہوندا ٹھڈ تے اپنا ہی ہوندا ہے نا.
وہ دوائیاں دے پیسے اپنے ہی لگنے نے، دسترخوان پاویں بگانا ہو گئے۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اس طرح دے جڑے اسراف کرنے والے نے اللہ پاک نو چنگے نہیں لگدے، رب نو پسند نہیں جے۔ اللہ اکبر۔ اور اس تو بعد چلدے ہیں اللہ پاک نے پھر جنابیاں دی بڑیاں اوکھیاں گھاٹیاں بیان کیتیاں نے، اور جنت تے جہنم دے احوال بیان کیتے نے۔ قرآن کی کہہ رہی ہے جدی وجہ نال اس سورت دا نام سورۃ الاعراف ہے، اللہ نے وہ اعراف دا قصہ بھی بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اور جنہ لوگوں نے رب دیاں آیاتاں نو جھٹلا دیتا ہے، تکبر کیتا، غرور کیتا ہے، فخر کیتا ہے، گھمنڈ کیتا میں، حق نو کنڈ کر دیتی ہے، جناب علی نمازاں نہیں پڑھیاں، روزے نہیں رکھے، اللہ دے دین دیا بیاری نہیں کی تھی، اور دین نو اختیار نہیں کیتا، بلکہ جھٹلاندے رہے نے، مذاق کرتے رہے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے حتیٰ یلج الجمل، جمل کہندے نے اونٹ نو، فی سم الخیاط، اللہ اکبر، سوئی دا ایک باریک جہا ناکا، جنہیں اونٹ اس ناکے چو نہیں گزر سکتا، اللہ نے آکھیا اے مجرم میری جنت تو مستفید نہیں ہو سکتے۔ اللہ تے کی ہوئے گا؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِغَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، انہاں دا اوڑنا بچھونا جہنم دی اگ ہوئے گی، اوڑنا بچھونا جہنم دی اگ ہوئے گی۔ پھر جنتی اتھے آوازاں دے کے کہن گے تانوں کیا نہیں سی کہ بندے بن جاؤ، حق نو قبول کر لو، اللہ نے وعدے سچے کر دیتے جے۔ اور اس صبح چل دیاں اللہ پاک نے پھر انہاں دیاں کیفیات بیان کی دیاں نے، وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اس تو پہلو کیا گیا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کچھ ایسے بھی ہون گے جڑے آراف تے ٹھہرے ہون گے، وہ دیوار جڑی جنت تے جہنم دے درمیان ہائے اتھے ٹھہرے ہون گے، انہاں دا فیصلہ مؤخر ہو گیا ہوئے گا، نیکیاں بدیاں برابر ہون گیاں، تے کیفیت کی ہوئے گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ ایسا انتظام کرن گے کہ ایک پاسے جہنم نظر آ رہی ہے، ایک پاسے جنت دے نظارے نظر آ رہے ہیں، تے جس وقت جنت ویکھن گے نا تے کہن گے لم یدخلوها وهم یطمعون، اللہ داخل تے نہیں ہوئے پر تمہ رکھنے ہیں، گل بڑی ودیا ہے، جنت دیاں خوشبوواں، جنت دیاں ہواواں، جنت دیاں فضاواں، تے جنت دیاں جناب علی بہترین نعمتاں، اور ویکھ کے تمہ کرن گے تے خواہش کرن گے یا اللہ سانو بھی جنتی بنا دیں، تے اچانک کی ہوئے گا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، کھبے پاسے موڑ کے انہاں دے چہرے جہنم دی طرف کر دیتے جان گے، اور جس وقت جہنم دیاں سختیاں ویکھن گے، اور جہنم دیاں جناب علی جہنم دے جڑے کنڈیاں والے کھانے ویکھن گے تے کہن گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ اسی یہ جہنم نو برداشت نہیں کر سکتے، ساڑھے نال سلوک چنگا ہی کر تے یا اللہ سانو جنتی بنا دے، اسی یہ دے جو کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ دی رحمت صاف ظاہر ہے، اس مالک دی رحمت دا جو پہلو ہے وہ غالب ہے۔ ساڑھے اندر غصے غالب ہوندے نے، سختیاں غالب ہوندیاں نے، لیکن وہ بڑا مہربان ہے، وہ دی رحمت دا پہلو غالب ہے۔ اللہ پاک پھر انہوں معاف کر کے تے جنت دی ٹکٹ عطا فرما دے۔ تو دعا کرو یا اللہ سانو تے آراف تا بھی موقع نہ آئے، اللہ پہلوں پہلی جنت اندر بھیج دے، آمین کہہ دیں۔ یا اللہ رمضان دیاں بابرکت کڑیاں نے تے پیارے سمے نے، قبولیت دے لمحات نے، اللہ جنہیں سن رہے نے سن رہیاں نے،
اللہ سب کو جنتی بنا دے تے پہلوں پہل جنت اندر بھیجتے ہیں نا اللہ ساڑیاں پریشانیاں تو سانو محفوظ رکھنا ہے اس تو بعد اللہ پاک نے قوم عاد قوم سمود قوم لوط جنہ دے تذکرے انشاءاللہ میں آگے جا کے بھی صورتاں دے اندر کردا رہاں گا انہاں دیاں سختیاں بیان کیتیاں نے تے نال اللہ نے پھر قوم فرعون دیاں کچھ سختیاں بیان کیتیاں نے وہ جڑیاں باتاں شاید اگے نہ ملن وہ میں اتھے ذکر کر جاواں وہ کی ہے کہ قوم فرعون جڑی نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی قوم چونکہ سورت دے اندر کثرت دے نال بنی اسرائیل دا بھی تذکرہ ہے انہوں نے مسلسل نافرمانی کی تھی تے نافرمانی کردیاں جدوں جادوگراں والا واقعہ آیا جہاں تذکرہ اسی سورہ طٰہٰ دے اندر انشاءاللہ کریں گے تے اوتھے جا کے نا جدوں بندے مسلمان ہو گئے تے مسلمان ہون تو بعد پھر ایک ذرا وقتی طور تے تہلکہ مچ گیا فرعون نے بھی نرمی کر لی انہیں آکھیا بھی ہون کچھ معاملہ اور نوعیت ہے جس وقت نرمی ہوئی وہ دے چیلے چاند جڑے سن انہیں آکھیا تو کی کرنا پیا ہے علیہ باللہ تو انہوں نے پھر سر چڑھانا ہے انہوں نے پھر تیرے تو ہیوی ہو جانا ہے تو کیوں انہوں نے نرمیاں پہ کرنا ہے اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض اس موسیٰ نو کیوں چھڑتا پیا ہے علیہ باللہ کے زمین تے فساد پھیلاوے انہیں کہا نہیں اسی پہلا قانون جاری کر دینے ہیں جڑا موسیٰ دی پیدائش تو پہلو سی کہ انہاں دے منڈیاں نو قتل کرو تے لڑکیاں نو زندہ رہن دیو تے انہاں نو اپنیاں لونڈیاں بناؤ اسی وہ قانون جاری کر دینے ہیں یہ ساریاں گلاں ہوئیاں نا اللہ پاک نے کی کیتا اللہ نے آکھیا لو بھی ہن انہاں دی خبر اور انہاں دا زوال شروع ہو گیا انہاں دوبارہ پھر اس طرح دی حرکتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے پہلوں عذاب کی آیا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ سورہ عراف 9واں پارہ ہونے سن رہے سو أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْزٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ قید سالی آئی پھلاں دے اندر کمی ہوگی یہ پھر نہ بندے بنے کئی پینترے نہ بدلے پھر کی کیتا اللہ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ طوفان آگئے ہاں جی پھر معافیاں منگن وقتی طور تے موسیٰ نال مٹھے مٹھے ہو جان بھی اسی بنی اسرائیلیاں انہیں آزاد کر دینے ہیں تو اپنے رب نو کہہ عذاب چک لوے عذاب ٹر جاندہ پھر اپنی گل تے قائم رہندے اللہ نے کہا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع اساں پھر عذاب مختلف پے در پے لے آتے کدی طوفان آ رہے ہیں کدی ٹڈیاں دا عذاب ہے جی تو والقمل کدی جواں کہہ لو یا کھٹمل کہہ لو یا سسری کہہ لو کوئی بھی کہہ لو اہل تفسیر نے کئی معنی کیتے کہ ہر چیز دے اندر وہ کیڑے پھر دے پے جتھے جائے یہ عذاب آ گیا والضفادع کہ اتھوں گل چھٹی تو پھر اللہ نے عذاب لے آندا انہاں تے مینڈک دا بھی جے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ دوڑ کے جناب چھلانگ مار کے ویچ آ جاندہ ہے اللہ محفوظ رکھے جب بسترے دے اندر جب لیٹنا چاہتے ہیں تو اتھے مینڈک نے یعنی اللہ نے ایک عذاب دی شکل لے آندی والضفادع پھر والدم خون دا عذاب آ گیا ہر جگہ خون ہی خون نظر آ رہا ہے لیکن یہ ایڈے بدبخت نکلے کہ انہاں وقتی طور تے موسیٰ نے صلح کی تھی صلح کر کے معافی شافی تلافی کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے کہن تے جس وقت عذاب ہلکا ہویا یہ پھر اپنی رفش تے آ گیا اللہ نے کہا ہن انج نہیں بننی گل فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم اللہ نے پھر سمندر دے اندر انہاں ڈوب کے ماریا تے رہندی دنیا تک دے لوگاں واسطے عبرت دا نشان بنا دیتا اللہ پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ دا واقعہ ہے کہ جس وقت کوہ طور تے گئے سن اللہ نے بلایا سی کہ آئیے پہلوں 30 راتاں دا وعدہ پھر 40 ہو گئیاں تے آ کے انہاں دی ہدایت دا کوئی سامان لے جائیے پچھوں قوم نے بچھڑا پوجنا شروع کر دیتا سامری دا واقعہ 16ویں پارے اندر آئے گا جا کے تے اوتھے جا کے نا کئی دن گزر گئے اپنے رب نال گلاں کردے ہیں کلیم اللہ نے رب نال گلاں کردے ہیں کئی دن گزر گئے تے کہندے کی نے یا اللہ رب ارینی انظر الیک تیرے نال گلاں کردے ہیں کئی دن گزر گئے نے تو ہن ویکھن نو جی کردا ہے اللہ نے آکھیا لن ترانی میرے موسیٰ جی تسی نہیں دیکھ سکتے
اللہ جی کیوں؟ میں تھوڑا کلیم نہیں، تھوڑا بندہ نہیں، تھوڑا پیارا نہیں، اللہ تھوڑا چنیا ہویا نہیں؟ آواز کی آندی ہے اے موسیٰ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ایسے پہاڑ وال ویکھ لا جی تے کھلوتا ہے اس چوٹی تے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، جے پہاڑ نے میری تجلی برداشت کر لئی تے موسیٰ پھر تم ہی ویکھ لے گا۔ چلو اللہ اجے تیاریاں ہو گئی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ خواہش کر رہے ہیں، جلالی طبیعت بھی بڑی ہے کہ یا اللہ تسی مینوں دیدار دا شرف ضرور بخشو۔ جس وقت گلاں ہو گئی ہیں آسمان والے دیاں بے نیازیاں، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ پاک نے تجلی چھٹی پہاڑ دے تے پہاڑ کی ہو گیا؟ جَعَلَهُ دَكًّا، ریزہ ریزہ ہو گیا تے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر جاندے نے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر گئے تے فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، آئے آئے جس وقت طبیعت دے اندر بہتری ہوئی تے کہندے کی نے یا اللہ سبحانک، اللہ تو پاگے کی مطلب اے میرے واسطہ روگ نہیں۔ سبحان دا لفظ اتھے ہوندہ ہے اور جتھے بندے دیاں طاقتاں بس ہو جاندیاں نے تے رب دیاں قدرتاں دا اظہار ہوندہ ہے، کہتے نے قال سبحانک انی تبت الیک، اللہ سونیا میں معافیاں پیا مانگدا ہاں تے میں مومناں دے اندر شمار ہو رہا ہاں، یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے تو واقعی پاک ہے۔ اللہ پاک نے پھر موسیٰ کلیم اللہ نے دوبارہ شفا یاب کر دیتا، بے ہوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا نا تے میدان محشر دے اندر ایک دفعہ ساری کلی طور تے بے ہوشی ہو جائے گی، کلی طور تے سارے لوگ بے ہوش ہو جان گے۔ جس وقت بے ہوش ہو جان گے تے اللہ کے پیارے نبی فرماندے نے کہ مینوں جس وقت ہوش آئے گی نا تے میں ویکھاں گا سب تو پہلوں، پیارے حبیب نے فرمایا سب تو پہلوں میں اکھاں کھولاں گا، یعنی نبی پاک جس وقت اکھاں کھولن گے تے فرماندے نے کہ میں ویکھاں گا اپنی اکھاں نا، صحیح بخاری دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب دے عرش دا پایا پکڑے ہے۔ ان نبی پاک کہندے نے بھی اس گل دا اگوں مینوں نہیں پتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے نے یا نہیں، موسیٰ بے ہوش ہوئے نے یا نہیں، یعنی آپ نے دونوں پھر آپشن بیان کیتے کہ یا تے موسیٰ بے ہوش نہیں ہوئے کہ جڑی دنیا دے بے ہوشی ہوئی سی نا رب نو ویکھن واسطے، اللہ نے اس وجہ نال جڑی او بے ہوشی ہے اللہ نے اس بے ہوشی تو جناب موسیٰ نو مستثنا قرار دے دیتا ہے، تے یا پھر واقعی بے ہوش ہو کے تے پہلو میرے نال اٹھ پے نے۔ رسول اللہ فرماندے نے اے مینوں پتہ نہیں لگے گا، انج جدوں میں اٹھاں گا نا ادو موسیٰ نے رب دے عرش دا پایا پکڑیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے انہاں لوگاں دی عظمت اور شان اور وقار اور احترام دے۔ اس تو بعد سورہ اعراف دے آخر تے اللہ نے پھر مسئلہ توحید بیان کیتا ہے۔ وہ مسئلہ کیویں دا ہے؟ قرآن کی کہندا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي، کل بھی سن رہے سنا آیت مبارکہ اتھے ہور انداز نہ اتھے ہور انداز، کل سورہ انعام دے اندر سی، اج سورہ اعراف دے اندر میں ہنے پڑھ رہا سا غالباً آخری تراویح دے اندر قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں عالم الغیب، اور میری امت دے لوگوں میں عالم الغیب، میں جناب علی زمین دیا خزانے دا مالک۔ تے اوتھے کی کہن گے سورہ اعراف دے اندر قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور لوگوں میں اپنی جان واسطے، اپنی جان واسطے کسی دی گل نہیں، یہ پیران نے دے ٹھیکہ لیا ہے لوگاں نو سدھارن دا، یہ تے کہندے نے نا کہ اسی دنیا دے مشکل کشام ہاں بھی ساڈے کرن نال سارا کچھ سیدھا ہو جاندا ہے، ایویں لوگ ایویں تھاپڑے لئی جاندے ہاتھ پھیردا بزرگاں نے ہن جناب خیر صلی ہے،
اگلے دن ایک دوست نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے، جیڈا کہ ساڈا بچہ بیٹھا ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک دی زندگی دراز فرمائے، ایڈا کہ چھوٹا بچہ بلکہ یہ بھی چھوٹا ہونا، وہ کی ہے موبائل تے کارٹون پہ ویندا ہے، موبائل تے کارٹون پہ ویندا ہے، تے بیبیاں چنگیاں پلیاں سیاںیاں آندیاں نے تے آ کے کہندیاں تھپکی مارو جی، وہ جناب کسی نے ٹھڈ دے پہ تھپکی مارتا ہے، کسی نے پچھلے پاسے، کسی نے اگلے پاسے، جتھے ہاتھ وجدا ماری جان دے، وہ پھر کہندی ایک ہور مار لو ہن خیر صلی ہن ستے ہی خیر آنا، وہ پھر کارٹون ویکھن لگ پیندا ہے، وہ پھر ایک اگلا گاہک آ جاندا ہے، وہ پھر کارٹون ویکھن لگ پیندا، پھر تیجا گاہک آ جاندا ہے، آ تے عقیدہ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کمائی دے ذریعے بنائے نے، ایویں فضول ہی، کسی نے روٹی چو جناب لفظ محمد نظر آ جاتا ہے، کسی نے درختوں چو لفظ اللہ نظر آ جاتا ہے، تو قرآن دے 30 پارے بھرے نے وہ تو نظر کچھ نہیں آتا۔ اتنے بتی جاؤ گے ساڑھے محلے دے اندر ایک فتنہ شروع ہو گیا، واہ تقریباً کو 25 سال پرانی گل، وہ ایک بیبی نے روٹی پکائی، روٹی تے جناب وہ اس طرح کر کے سڑی کہ انہیں کچھ سلسلہ اس طرح کا بنا لیا کہ وہ انتظار ہوئے یہ لفظ محمد آ گیا، ہوں پورا محلہ ٹریا بھیڑ چال جی، وہ بیبی نے روٹی پکائی، انہیں روٹی جناب کچن چ ٹنگ لی تے آ رہے ہیں زیارتیں کر رہے ہیں تے لاگے پیسے رکھ کے جا رہے ہیں، ہوں بیبی تیرا سور گئے، ہوں تیری لاٹری نکل آئی ہے، بھی لفظ محمد لکھیا روٹی تو لب گیا ہے، قرآن چوں نہیں لبدا، انہوں پڑھنوں تیار کوئی نہیں، عجیب گل نہیں ہے جی، اللہ اکبر۔ تے نبی پاک نے کیا لا املکو الا نفسی، لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور میں نہیں جے مالک نفع نقصان دا اپنی جان واسطے بھی، تے ولو کنت اعلم الغیب، کوئی قرآن لے کے پڑھ لو ترجمے والا، سورہ اعراف جے تے آخری رکوع تو پہلا رکوع، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہے ہیں، وحی دے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ جے میں کارساز ہوندہ تے میں بہت ساریاں ٹھیر سائیاں بلائیاں اپنے واسطے کٹھیاں کر لیندہ تے مینوں کدی تکلیف نہ ہوندی، احد دے اندر زخم نہ پیش ہوندہ، طائف دے اندر مینوں پتھر نہ وج دے، مینوں کوئی تکلیف نہ ہوندی، میں بالکل بلائیاں اپنے واسطے جمع کر لیندہ، لیکن میرا منصب کی ہے ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں اللہ دی طرفوں بشیر و نذیر، اللہ دی طرفوں پیغام رسا، اللہ دی طرفوں رسول، اللہ دی طرفوں پیغمبر، اللہ دی طرفوں نبی بن کے آیا ہوا، اور اس دین دی جو امانت ہے وہ پہنچا دینا، یہ میرا منصب ہے، کہ میں اللہ دی ذات دا شریک نہیں بن کے آیا۔ اس تو بعد اللہ پاک نے کیا والذی خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها ليسكن الیہا، ایک مشرک دی گل سنائی ہے، سن لو تو ختم کریے۔ اللہ نے آگیا بھی ہوندا انج کہ نکاح ہویا، نکاح ہونے تو بعد میاں بیوی دی قربت ہوئی، قربت ہونے تو بعد اللہ نے اولاد دی امید لگا دیتی، دعا کرو یا اللہ جڑے بے اولاد نے سب نو نیک اولاد عطا فرما، اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما، اللہ سب دیاں جملہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ نے جس وقت اولاد دی امید لگائی نا تے اولاد دی امید لگن تو بعد پھر پتہ کی کہندے نے فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اللہ تو نیک پتر دے دے اسی تیرے شکر گزار بن جاواں گے، اسی تیرے سجدے کران گے، اسی رکوع کران گے، اسی خرچ کران گے، اسی بڑے چنگے بن جاواں گے، یا اللہ اسی تیری توحید نو قبول کر لواں گے۔ اللہ نے کہا فلما آتاہما صالحا، جدو میں پتر عطا کر دیتا تو پھر کی کر دینے جعل اللہ لہ شرکا، پھر رب دے شریک بنانے شروع کر دیتے ہیں، پھر رب دے شریک بنانے شروع کر دیتے ہیں، پھر پتران دے نام بھی اس قسم دے رکھ دینے کہ جو واضح طور تے وہ دے چو ایسے جراثیم نظر آندے ہون کہ جڑے شرک دی طرف لے جا رہے ہوں۔
پھر اللہ دا تے قصہ ہی مک جاتا ہے، پھر پیراں دی تا بن جاتا ہے، تے رب دا قصہ الیاذ باللہ مک جاتا ہے۔ اللہ نے آکھیا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا تسی اللہ دی مخلوق دے اندر اللہ دی مخلوق نو میرے مد مقابل پیش کر رہے ہو؟ اور تواڈے وچوں کوئی ہے وے کہ جویں دی میں تخلیق پیا کرنا وا ایویں دی کوئی تخلیق کر کے وکھاوے؟ تواڈے جو کوئی ہے وے؟ جدو ہے کوئی نہیں تو پھر رب نو مانتے کیوں نہیں گے؟ پھر اگلی آیت دے اندر اللہ نے آکھیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اس سورۃ اعراف دا آخری رکوع ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑے اللہ نو چھوڑ کے غیراں دی پوجا کردے نے انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو؟ جو تہاڈی مثل بندے نے، عباد امثالکم۔ کئی ساڈے بھرا کہندے نے نا کہ جی یہ تو بتاں دی پوجا کرتے سن تد کر کے مشرک ٹھہرے نے۔ اب بالکل واضح نص ہے قرآن دی، سورۃ اعراف جے آخری رکوع کہ عباد امثالکم تہاڈے مثل بندے نے، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پکارو انہاں نو تے جے سچے ہو تے پھر ثابت کرو بھی تہاڈی پکار سن دے نے، سن کے تانوں عطا کر دے نے، تانوں ویندے نے۔ اللہ نے آکھیا ہے پھر کیوں ادھر ادھر جاندے ہو؟ جدوں دین والا میں ہاں، عطا کرن والا میں ہاں، تواڈے تے ہر طرح دی نعمت دی فراوانی تواڈے تک پہنچانے والا میں ہاں، پھر میرا دروازہ چھوڑ کے غیراں دے دروازے تے جبین نیاز کیوں چکاندے ہو؟ اللہ پاک میرا تواڈا بھلا فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورۃ الانفال دے ضمن اندر اس تو بعد سورہ انفال ہے، غزوہ بدر دا واقعہ انشاءاللہ میں تفصیلاً ذکر کراں گا۔ اللہ پاک سن سنا کے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فوج شدگان واسطے بھی دعا کرو، اللہ پاک بھائی سب دی